حیدری مجاہدہ مجاہدہ لگاؤ ضرب حیدری لگاؤ ضرب حیدری۔ مدینہ سے باہر ایک مسجد بنائی گئی، صحابی تھے وہ بھی، لیکن ان کی مسجد کو مسجد ضرار کہا گیا، وہ بھی تو صحابہ تھے نا۔ مسجد ضرار صحابہ نے بنائی تھی اور صحابہ کی مسجد کو گرانے کا حکم دیا گیا۔ لا حول ولا قوت۔ اس بے وقوف اور جاہل کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ مسجد ضرار کا یہ جو واقعہ قرآن میں آیا ہے نا، یہ 11واں پارہ ہے اور سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 107 اور 108 ہے۔ جنہوں نے مسجد بنائی تھی ان میں اللہ نے 2 نشانیاں بتائیں۔ ایک نشانی یہ بتائی کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ مومنین میں وہ تفریق کرنا چاہتے ہیں، ایک نشانی یہ۔ اور دوسری نشانی وہ تھی کہ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ اے میرے محبوب آپ کے پاس آ کر جو یہ باتیں بتا کر گئے ہیں، کون سی باتیں؟ کہ وہ باتیں کہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے تاکہ کوئی بیمار ہو، کوئی کمزور ہو، کوئی معذور ہو، وہ آپ کی مسجد تک نہ آ سکتا ہو، وہ یہیں آ کر نماز پڑھے گا، یہ باتیں جو بتا کر گئے ہیں، اللہ نے فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون، میں اللہ گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی ان کے دل میں ایک بات تھی اور زبان پر دوسری بات تھی۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ کیا یہ تقیہ نہیں ہے؟ تو جنہوں نے مسجد بنائی تھی اور حضور علیہ السلام کو دعوت دی تھی، ان میں دونوں نشانیاں، ایک تفریقا بین المؤمنین کہ مومنین میں تفریق کرنا، اور دوسرا تقیہ باز تھے۔ آج دیکھیں یہ نشانیاں کن میں پائی جاتی ہیں؟ اور تفریقا بین المؤمنین، اس دور میں مومنین کون تھے؟ صحابہ تھے۔ صحابہ میں تفریق کرنا آج بھی کس کا شیوا ہے؟ کون ہے جو صحابہ میں تفریق کرتا ہے؟ ذرا دیکھیے، حضرت علی اور حضرت معاویہ کو جدا جدا کون بتاتا ہے؟ حضرت علی اور حضرت ابو بکر کو جدا جدا کون بتاتا ہے؟ یہ تو وہی لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کے دور میں اپنے آپ کو مومن کہلواتے تھے لیکن مومن ہوتے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تعارف یوں کروایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ حضور کے دور میں بھی ایسے تھے جو اپنے آپ کو مومنین کہتے تھے لیکن وہ مومنین ہوتے نہیں تھے، یہ منافق تھے۔ اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مسجد بنائی اور جن کی مسجد کو گرانے کا حکم آیا اور حضور کو وہاں جانے سے روکا گیا۔ ان میں 2 علامتیں، ایک مومنین میں تفریق کرتے تھے اور تقیہ باز تھے۔ آج یہ دونوں نشانیاں ذرا تلاش کریں کن میں پائی جاتی ہیں۔ اور اگلی بات، صحابہ کی بات تو آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ یہاں نماز نہ پڑھیں، آپ کی جو مسجد ہے یہ پہلے دن سے اس کی بنیاد تقویٰ پر پڑی ہے، یہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ اور یہ کون سی مسجد ہے؟ یہ وہی مسجد ہے جس مسجد کی زمین کے پیسے حضرت ابو بکر صدیق نے دیے تھے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیسے دینے میں اور نیت میں کوئی گڑبڑی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس مسجد کی تعریف نہ فرماتے۔ اور اللہ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ یہ مسجد بھی اچھی ہے اور اس مسجد میں جو نمازی ہیں وہ بھی اچھے ہیں، وہ پاکی کو چاہتے ہیں، اللہ پھر ان کو چاہتا ہے۔ یہ حضور کی مسجد کے نمازی کون تھے؟ یہ صحابہ تھے، اور یہ پاکی کو چاہتے ہیں، اللہ پھر ان کو چاہتا ہے۔ تو یہ ہے صحابہ۔ منافق اور صحابہ اللہ نے ان کو بالکل جدا جدا کر دیا۔ منافقین کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس حضور آ جائیں، اللہ تعالیٰ ایک نماز بھی حضور کو وہاں پڑھنے نہیں دے رہا۔ اور وہی اللہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو ادھر بھیج رہا ہے، اور حضور علیہ السلام جن کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر پڑھ رہے ہیں، مغرب پڑھ رہے ہیں، عشاء پڑھ رہے ہیں، اور بدر احد میں ان کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ رشتہ داریاں ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں روکتا۔
پتہ چلا کہ منافق الگ ہیں، صحابہ الگ ہیں۔ یہ مسجد بنانے والے یہ تقیہ باز تھے، اپنے آپ کو مومنین کہلوانے والے تھے لیکن مومن تھے نہیں، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور منافق اور کافر میں شاید آپ کو فرق معلوم نہ ہو، میں بتا دیتا ہوں، منافق اور کافر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا 150 اور 150 کا فرق ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔